اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی نکاح نامے کے بارے میں، اور پھر وہاں بھی جو خاص طور پہ بچیوں کے والدین کو جو تھوڑا سا میں نے وہ گائیڈ کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی تھی۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نکاح نامہ کی ایک بڑی لیگل ویلیو ہے، پریزمپشن آف ٹروتھ سے حاصل ہے، لیکن میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ نکاح نامہ میں جو ہے وہ جو جائیداد لکھی جاتی ہے اس کی بابت آپ کے جو ہے نا حقوق کریٹ ہوتے ہیں، منتقل نہیں ہوتے۔ اور پھر آپ نے جو ہے نا خاص طور پہ جب رشتہ داروں میں بات ہوتی ہے خاص طور پہ، تو وہ آپ سمجھتے بھی رشتہ دار ہے، بھئی معاملہ جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ان کو دکھائیں، یہ ایک کیس ہے ہمارے پاس، دعا دلشاد بنام طاہر شفیق۔ تو یہ دعا دلشاد کی جو ہے نا اپنا والد صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ میں نے دعا دلشاد کو خود نہیں شامل کرا، محمد دلشاد بیگ۔ تو یہ اب دیکھیں، یہ انہوں نے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر اگر یہ جو ہے نا یہاں کوئی جائیداد لکھائی ہوتی ہے تو کم از کم وہ جائیداد اگر نہ ملتی نا تو یہ ان کا وہ سامان جہیز نہیں دے رہا نا، آپ کا سامان جہیز واپس کرنے کے لیے بلکہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، اور آپ کا وہ کیا لگتا ہے بندہ بہنوئی لگتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اس بنیاد پر کہ رشتہ دار ہیں اور اس میں جو ہے نا کچھ نہیں لکھوایا۔ تو یہ اگر آپ کچھ لکھوا لیتے تو کم از کم جب یہ آپ کا بریک اپ ہوا تھا، پہلے تو یہ بریک اپ ہی نہ ہوتا، سمجھ رہے نا۔ تو یہ ایک قسم کی وہ جائیداد تو حالانکہ وہ مطلب لڑکی کے والدین کو تو نہیں مل جاتی، وہ تو وہی پڑی رہتی ہے، وہ صرف اس کی ایک مضبوطی، رشتے کی مضبوطی کے لیے جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اگر آپ وہ طلاقیں وغیرہ ہوئی ہیں تو کم چلو جائیداد وغیرہ تو وہ کرے، وہ تو آپ کو کم از کم وہ سامان جہیز واپس کرتے اور پھر وہ آپ وہ جائیداد کی بابت کچھ لکھ دیتے ہیں، واپسی وغیرہ یا جو بھی طے ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ سامان جہیز لینے کے لیے پھر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ نہیں مل رہا۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ جلد بازی میں، ایک تو وہ خیر ٹھیک ہے لڑکیوں کے والدین کے پرابلم ہے، رشتوں کے بھی پرابلم ہے، لیکن وہ لڑکی کا تحفظ بھی وہ جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو بندہ عاقل ثم توکل، پہلے اونٹ کا زانو باندھو پھر اس پر جو ہے نا وہ توکل کرو۔ تو آپ لاکھ روپے کے مطلب آپ نے 8-10 لاکھ روپے کا جہیز دیا، انہوں نے آپ کو ٹکا بھی نہیں وہ کر کے دیا، سمجھ رہے نا، ٹکا بھی نہیں لگ کے دیا۔ تو اب آپ کو وہ 10 لاکھ روپے کا وہ سامان لینے کے لیے اب لاکھ روپیہ وہ مانگ رہے ہیں آپ سے، اور عدالت کے ذریعے بھی وہ اس کے مقابلے میں 1.5 لاکھ روپیہ ڈگری ہوا ہے، کیونکہ اس میں بھی سامان جہیز جو ہے نا وہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بعض معاملات ہوتے ہیں۔ تو میری یہی ایڈوائس ہے کہ آپ یہ سوچ سمجھ کے وہ کیا کریں۔ تو یہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنا والدین کو، اور وہ لڑکی کا خاص طور پہ والدین کو، تو وہ میرے خیال میں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔